ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج سنیچر ہے، جولائی کی 6 اور ذی الحجہ کی 29 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے حکومت ہند سے لداخ کے اہم 4 نکاتی ایجنڈوں پر بات چیت دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پریس ریلیز میں انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ KDA کے کور چیئرمین قمر علی آخون اور حاجی اصغر علی کربلائی کی قیادت میں حکومت ہند سے فوری طور پر بات چیت کا عمل دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ 4 نکاتی ایجنڈے سے متعلق ہے جو وزارت داخلہ کی طرف سے تشکیل کردہ اعلیٰ اختیاری کمیٹی کے ذریعے حکومت کے سامنے رکھا گیا ہے۔ واضح رہے، جموں و کشمیر تنظیم نو قانون 2019 کے نفاذ کے بعد لداخ کے سیاسی، سماجی اور مذہبی قیادت نے زمین، ملازمت، ریزرویشن اور شناخت کے تحفظات کو لے کر مرکزی سرکار کے ساتھ کئی دور کے بات چیت کر چکے ہیں۔ مذکورہ مطالبات کو لے کر ایپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے 4 نکاتی ایجنڈے، جس میں لداخ کے لیے مکمل ریاست کا درجہ، لداخ کو آئین کے 6 شیڈول میں شامل کرنا، لداخ کے مقامی تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنا اور لداخ کے لیے علیحدہ پبلک سروس کمیشن کا قیام اور مزید ایک لوک سبھا سیٹ کا مطالبہ شامل ہے۔ یاد رہے، حکومت ہند نے اسے قبل لداخ کی مقامی قیادت کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک اعلیٰ اختیاری کمیٹی تشکیل دی تھی، لیکن اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ KDA نے وزارت داخلہ پر زور دیا کہ وہ اعلیٰ اختیاری کمیٹی کو دوبارہ بلائے اور جلد از جلد لداخ کے مقامی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کا عمل دوبارہ شروع کرے۔ KDA لداخ کے لوگوں کے جائز اور حقیقی مطالبات کو پورا کرنے کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کرگل ضلع میں آوارہ کتوں کی ہڑبوں اور حملوں کے واقعات میں اضافے کے پیش نظر ضلع مجسٹریٹ کرگل نے عوامی تحفظات کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے بچ جانے والے کھانوں کے مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے کے لیے ضروری ہدایات جاری کی ہیں۔ یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ بچ جانے والے کھانوں کو نامناسب اور غیر ذمہ دارانہ طریقے سے سڑکوں کے کنارے اور کوڑا دانوں میں پھینکنے سے ان واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے مد نظر ضلع مجسٹریٹ نے ضلع کرگل کے تمام ہوٹلوں، ہوم اسٹے، گیسٹ ہاؤس، ریسٹورانوں اور دفاعی اداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ بچ جانے والی اشیاء کو سڑکوں اور دیگر مقامات پر پھینکنے سے سختی سے پرہیز کریں۔ خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ زونل فزیکل ایجوکیشن شرگول کی جانب سے 29 جون سے 4 جولائی تک انٹر سکول زون لیول ٹورنامنٹ 2024 کا انعقاد کیا گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں شرگول زون کے مختلف سکولوں کے انڈر 14، انڈر 17 اور انڈر 19 طلباء کے مختلف زمروں کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ اس ٹورنامنٹ کے دوران والی بال، ہینڈ بال، فٹ بال اور ایتھلیٹ پر مشتمل مقابلے انجام دیے۔ والی بال انڈر 17 فائنل میچ تچا اور سکمبو ہائی اسکول کے درمیان کھیلا گیا، جس میں تچا ہائی اسکول کے کھلاڑیوں نے 2 پوائنٹ سے کامیابی حاصل کر لی۔ فائنل میچ کی تقریب میں تحصیلدار شرگول مہمان خصوصی جبکہ ICDS افسر شرگول بطور مہمان ذی وقار موجود تھے۔ مہمانوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ دکھانے والے کھلاڑیوں میں انعامات اور اسناد سے نوازا۔ اس تقریب میں طلبہ طالبات کے علاوہ کثیر تعداد میں مقامی لوگ موجود تھے۔ اختتامی تقریب پر ZDPO صادق شیخ نے مہمانوں اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ 7 دن کے سرچ آپریشن کے بعد بالآخر 17 سالہ نوجوان کی میت پالم پل کے قریب دریائے اقلیم سے برآمد ہوئی ہے۔ اطلاع ملنے کے بعد SDRF ٹیم موقع پر پہنچے اور میت کو دریا سے برآمد کیا۔
یاد رہے رفیع الرضا ولد منیر حسن آخون ساکن سے 1 جولائی کو سندھو گھاٹ کے مقام پر تیرتے ہوئے غرق آب ہوا تھا۔ مذکورہ جوان کے پانی میں ڈوبنے کے خبر کے بعد بسیج امام IKMT SDRF سمیت لیہ ضلع کے رضاکاروں نے سرچ آپریشن میں حصہ لیا اور بالآخر آج پالم پل اقلنگ کے نزدیک دریا سے میت برآمد کی گئی۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف اور کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ انہوں نے مزدوروں کی زندگی کا قریب سے مشاہدہ کرنے کی کوشش کی ہے اور انہیں پتہ چلا ہے کہ ملک میں محنت کشوں کو عزت نہیں مل رہی ہے اور انہیں یہ حق دلا کر رہیں گے۔ مسٹر گاندھی نے حال ہی میں دلی میں کارکنوں سے مل کر ان کے مسائل سنے اور ان کے حالات کا جائزہ لیا۔ مسٹر گاندھی نے کہا کہ نریندر مودی حکومت میں ہندوستان بنانے والوں کو خوفناک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزدوروں کے ایک دن کی کمائی سے 4 دن تک اپنا گھر چلانے پر مجبور ہے، بچت کے نام پر ایک پائی نہیں اور سود ادا کرنے کی فکر میں وہ پیٹ کاٹ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جموں کشمیر پولیس کی تاریخ میں پہلی بار 5 پولیس افسروں اور اہلکاروں کو قوم کی خدمت کرتے ہوئے ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے کے اعزاز میں شوریہ چکر اعزازات سے نوازا گیا، جبکہ ایک ولیج ڈیفنس کمیٹی ممبر کو بھی اس ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے جمعے کے روز راشٹرپتی بھون میں سینئر گریڈ کانسٹیبل سیف اللہ قادری، موہن لال SSP، سب انسپکٹر امت رینا، سب انسپکٹر فیروز احمد اور پولیس کانسٹیبل ورن سنگھ کو شوریہ چکر اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ ایران کے الیکشن کمیشن کے ترجمان محسن اسلامی نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ صدارتی انتخابات میں حق رائے دہی رکھنے والے شہریوں کی تعداد 6,14,52,321 تھی، جن میں سے 3,05,30,157 افراد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ مسعود پزشکیان نے 53.6% یعنی 1,63,84,403 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے، جبکہ ان کے مد مقابل سعید جلیلی کو 44.3% یعنی 1,35,38,179 ووٹ ملے۔ خیال رہے کہ ایران کے صدارتی انتخابات 28 جون کو منعقد ہوئے تھے، جن میں 4 صدارتی امیدواروں میں سے کوئی بھی عہدے صدارت کے لیے ووٹوں کی لازمی حد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، جس کے بعد صدر کے تعین کے لیے گزشتہ روز دوسرے مرحلے میں ووٹنگ انجام پائی۔ قابل ذکر ہے کہ صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ووٹنگ کا تناسب پہلے مرحلے سے بہتر رہا اور تقریباً 50% ریکارڈ کیا گیا۔ نومنتخب صدر مختلف عہدوں بشمول وزیر صحت پر رہتے ہوئے قوم کی خدمت کی ہے۔ آپ نے تبریز میڈیکل یونیورسٹی سے PhD کرنے کے علاوہ میڈیکل یونیورسٹی آف ایران سے ہارٹ سرجری میں پوسٹ اسپیشلائزیشن کیا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔